ایک اہم مسئلہ جو آپ کی خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد آپ کو درپیش ہوا وہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف بھی آپ نے لشکر روانہ کیا۔ اکرمہ بن ابی جہل کے قیادت کے اندر سپہ سالاری میں آپ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر روانہ کیا، اور اس اہم مہم میں جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا، اور پھر اللہ کریم نے اس عظیم کامیابی کو عطا کیا مسلمانوں کو، اور مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مرزے کے فالوور کیوں زیادہ ہیں، اس کو ماننے والے کیوں زیادہ ہیں؟ یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب تو پکا جہنمی تھا، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کا لشکر 40,000 تھا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ 24,000 کا لشکر تھا۔ لیکن آخرکار فتح اسلام کی ہوتی ہے، فتح حق کی ہوتی ہے، کامیابی حق والوں کا مقدر بنتی ہے۔ 20,000 مسیلمہ کذاب کے لوگ واسطے جہنم ہوتے ہیں جنگ یمامہ کے اندر، اور مسلمانوں کے تقریباً 1,200 لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے، اور آقا کریم کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے 1,200 لوگ شہید ہوئے ہیں، جن میں تقریباً 700 حفاظ قرآن تھے۔ حفاظ قرآن بھی اس جنگ میں شریک ہوئے اور شہادت کا جام نوش کیا۔ اسلام کی یہ واحد جنگ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ لوگ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، لیکن بالآخر حضرت واشی نے مسیلمہ کذاب کا کلا کامہ کیا اور اس کو واسطے جہنم کیا۔ وہ واشی جس نے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن پھر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے مسیلمہ کذاب کو واسطے جہنم کیا، اور آپ فرماتے ہیں اگر میں نے ایک عظیم انسان حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا ہے تو سب سے بڑے شیطان کو قتل کیا ہے میں نے، یعنی مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کرنا میرے حصے میں آیا ہے، اس کو میں نے واسطے جہنم کیا ہے۔ تو یہ وہ کارہائے نمایاں تھے، اور یہ وہ اہم چیلنجز تھے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد درپیش ہوئے، اور جن کا آپ نے کامیابی کے ساتھ مردانہ وار کر کے اور شجاعت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور تمام کے اندر آپ کو کامیابی حاصل ہوئی۔